کہیں دور دراز کے علاقے کے گاؤں میں ایک کسان اپنی 2 جڑواں بیٹیوں نینا اور مینا کے ساتھ رہتا تھا۔ کسان کو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا اور وہ ان کا بہت خیال رکھتا۔ کسان اپنی بیٹیوں کو پڑھاتا، لکھاتا اور انہیں طرح طرح کے کھیل بھی سکھاتا۔ کبھی انہیں درخت پہ چڑھنا سکھاتا، کبھی گھڑ سواری سکھاتا اور کبھی تیر اندازی۔ نینا اور مینا کو بھی سب لڑکوں اور لڑکیوں والے کھیل پسند تھے۔ اب وقت گزر رہا تھا اور وہ دونوں بڑی ہو رہی تھیں۔ ایک دن وہ اپنی دوست آنیا کے گھر اسے کھیلنے کے لیے بلانے کے لیے گئی۔ آنیا آنیا ادھر آؤ، دیکھو جنگل میں ایک درخت کے اوپر بہت سا پھل لگا ہے، چلو اس پہ درخت پہ چڑھ کے اتارتے ہیں۔ یہ سن کر آنیا کی ماں ایک دم غصے میں آ گئی۔ آنیا اب تم دونوں کے ساتھ نہیں کھیلے گی، اس نے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ لڑکیوں کا کام درختوں پہ چڑھ کے اپنے آپ کو چوٹ پہنچانا نہیں ہوتا، لڑکیوں کا کام گھر میں رہ کے گھر کے کام سیکھنا ہے۔ تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ یہ کام چھوڑ دو۔ نینا میں نے یہ سن کر ایک دم حیران ہوئی، لیکن پھر وہاں سے چلی گئی۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لڑکے کھیل رہے ہیں، وہ تھوڑی افسردہ ہو گئی اور شام ہو کے کسان کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب شام ہوئی کسان واپس آیا، اس نے دیکھا کہ نینا اور مینا کچھ اداس ہیں۔ کسان نے پوچھا کہ کیا ہے؟ نینا اور مینا نے سارا قصہ سنا دیا کہ اب ان کی سہیلیاں ان کے ساتھ کھیلتی نہیں۔ نینا نے کہا کیا صرف لڑکے کھیل سکتی ہیں اور لڑکیاں نہیں؟ کسان نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی چاہے وہ کھیل سکتا ہے۔ نینا نے بتایا کہ گھر کے کام کیا صرف لڑکیاں کر سکتی ہیں؟ کسان نے کہا کہ میں کوئی لڑکی تو نہیں، لیکن میں گھر کے سب کام کرنا جانتا ہوں، اس لیے جس کا بھی دل چاہے وہ کوئی بھی کام سیکھ سکتا ہے۔ اب کسان نے نینا اور مینا کو سمجھایا کہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں سے کسی طور بھی پیچھے نہیں۔ یہ سب سن کر اور سمجھ کر نینا اور مینا بہت خوش ہوئی۔ نینا نے ایک دم اونچی آواز میں کہا تو کیا لڑکیاں گھوڑ سواری بھی سیکھ سکتی ہیں؟ کسان نے کہا بالکل سیکھ سکتی ہیں، اور اس طرح وہ اپنے باپ کے ساتھ گھوڑ سواری کرنے چل پڑی۔ کچھ دن اور بیت گئے۔ اب نینا اور مینا بہت اچھی گھوڑ سوار بن چکی تھی۔ وہ سارا دن گھوڑے بگاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر کچھ خوش نہیں تھے اور انہوں نے کافی اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن گاؤں کے کچھ بڑے اکٹھے ہو کر کسان کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے کسان سے بات کی۔ کسان نے کہا ہاں جی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹیاں یہ سب کچھ کر رہی ہیں، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے کہ لڑکیاں وہ سب کام کریں جو لڑکے کرتے ہیں۔ کسان نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں، لڑکیاں کوئی بھی وہ کام کر سکتی ہیں جو لڑکے کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو کیوں منع کرے؟ ایک دم ایک بڑے بزرگ بولے ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑکیاں لڑکے برابر ہو جائیں۔ کسان نے کہا کہ لڑکیاں لڑکوں سے کسی طور بھی کم نہیں، اگر آپ چاہیں تو مقابلہ کر لیں۔ لیکن گاؤں کے لوگ بھی قائل ہونے والے نہیں تھے۔ کسان نے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کچھ بھی سکھانا چاہتا ہے جو ان کا دل چاہے، اور اگر اس کی بیٹیاں یا وہ کسی کا کوئی بھی نقصان نہیں کر رہے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو ہرگز منع نہیں کرے گا۔ لوگ یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر تم اپنی اس ضد کو نہیں چھوڑو گے تو تم اور تمہاری بیٹیاں گاؤں سے لا تعلق کر دیے جاؤ گے، اور کسی بھی قسم کے گاؤں میں ہونے والے میلے یا تہوار میں تم لوگ شرکت نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بیٹیوں کو منع نہیں کروں گا، اور بہت جلد آپ لوگ بھی جان جاؤ گے کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ گاؤں کے لوگ آگ بگولا ہو کر غصے میں وہاں سے چل پڑے۔ کچھ دن گزر گئے اور گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ لگ گیا۔
اس میلے میں ارد گرد کے بہت سے گاؤں کے لوگ آ رہے تھے، بہت سے کھیل اور بہت سے اور تہوار بھی تھے۔ کسان اور اس کی بیٹیوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس میلے میں جا سکیں، اور نہ ہی کسی نے جانے دیا۔ کسان نے سوچا کہ کوئی ترکیب سوچتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ دور ایک بڑے درخت پہ اگر وہ چڑھ جائیں اور وہاں سے وہ میلہ دیکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہیں درخت پر چڑھنا آتا تھا۔ وہ دور درخت پر جا کر چڑھ گئی اور انہیں وہاں سے میلہ ہی نہیں بلکہ پورا ارد گرد کا علاقہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اب میلہ شروع ہو گیا اور لوگ خوب مزے کرنے لگے۔ سب مزے میں گم تھے۔ بہت بڑے سردار اور اس کے خاندان بھی وہاں آ رہا تھا۔ اب ایک دم سے نینو اور مینا نے دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا ایک آدمی اس کو پکڑ کے لے کر جا رہا ہے اور بہت تیزی سے گھوڑے میں گاؤں سے باہر نکل رہا ہے۔ ایک دم انہوں نے سوچا کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ وہاں سے جا کے گاؤں کے باقی لوگوں کو بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ کوئی بھی ان کا یہ نہیں کرے گا۔ نینا نے اپنا گھوڑا نکالا اور کہا کہ میں اس کا پیچھا کرتی ہوں اور مینا تم گاؤں میں لوگوں کو سب کو بتاؤ۔ وہ دونوں اتنی تیز گھڑ سوار تھیں کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ پیچھا کرتے ہوئے بالکل اس کے قریب پہنچ گئی، اور مینا آرام سے گاؤں میں آ کے سب کو بتانے لگی۔ کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، لیکن وہ بڑے سردار کے پاس چلی گئی۔ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے اور نینا اس آدمی کا پیچھا کر رہی ہے۔ اب بڑے سردار ایک دم بکھلا گئے۔ تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ وہ بچہ بھی انہیں کا ہے۔ وہ ایک دم سے لوگوں کو لے کر وہاں جانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نینا بھی وہاں آ گئی، کیونکہ وہ اس آدمی کا پیچھا کر کے اس کی جگہ دیکھ کر آ رہی تھی۔ وہ وہاں سب لوگوں کو لے کر چلی گئی۔ جب دیکھا گیا تو وہ بہت بڑا ایک گروہ تھا جو کہ بچوں کو اغوا کرنے کے لیے وہاں بیٹھا تھا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہاں سے 2 اور بچے بھی مل گئے۔ اس طرح گاؤں کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ کس طرح نینا اور مینا کی عقل مندی اور مہارت نے بہت بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ سردار نے کسان کی بہت تعریف کی کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو اتنا کچھ سکھایا ہے، اور گاؤں کے باقی سب لوگ بھی مان گئے کہ لڑکیاں کسی طور بھی لڑکوں سے کم نہیں۔ اس طرح سب نے اپنی بیٹیوں کو صحیح آزادی دی اور ان کی جائز خواہشات پوری کرنے کے لیے ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔